اللہ دل میں ہے خوف خدا اور ہاتھ میں قرآن ہے، سرور دی کے غلاموں کی یہی پہچان ہے۔ بہت ہی عمدہ نعت حافظ نظام الدین صاحب جو مدرسہ مفتاح العلوم کے طالب علم ہیں، آپ حضرات کو سنا رہے تھے۔ ایسی نغمگی آواز تھی کہ دل نہیں چاہ رہا تھا کہ یہ ہم سے دور ہو جائیں، لیکن وقت کا میرے دوستو تقاضا ہے، وقت کافی ہو چکا ہے اور حضرت مفتی صاحب بھی اسٹیج پر تشریف لا چکے ہیں۔ میں بلا تاخیر حضرت والا حضرت مفتی محمد حذیفہ صاحب قاسمی دامت برکاتہم سے گزارش کروں گا آپ تشریف لائیں اور اس پیاسے مجمع کو اپنے نورانی بیان سے سیراب فرمائیں۔ حضرت مولانا مفتی محمد حذیفہ صاحب قاسمی، اور ایک بار پھر یہ اعلان سماعت فرما لیں کہ آپ کا یہ پروگرام انجمن احیاء سنت کے ذمہ داروں نے انٹرنیٹ پر نشر کرنے کا انتظام کیا ہے۔ ابھی قاری صاحب نے بتایا تھا، میں پھر سے واضح کر دیتا ہوں، www.anjuman.info۔ آپ اس کے اوپر اپنے گھر والوں کو بھی یہ پروگرام دکھا سکتے ہیں، سنا سکتے ہیں۔ جن حضرات کے یہاں انٹرنیٹ چل رہا ہے وہ ضرور اس سے فائدہ حاصل کریں۔ اب پورے سکون اور اطمینان کے ساتھ تشریف رکھیں، راستے کو خالی کر دیں۔ جو حضرات ادھر ادھر ابھی کھڑے ہیں ان سے نہایت مؤدبانہ گزارش ہے کہ پیچھے کرسیاں خالی پڑی ہیں، آپ حضرات وہاں تشریف لے چلیں تاکہ سنانے والے کو بھی مزہ آئے اور سننے والے بھی سکون اور اطمینان کے ساتھ تقریر سماعت کر سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعد، صدق الله مولانا العلي العظيم۔ محترم بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے اپنی اس عظیم کائنات میں جب انسانوں کو پیدا فرمایا، انسانوں کے پیدا کرنے کے بعد انسانوں کو یہ بتلانے کے لیے کہ اس کائنات میں تم کو کن کاموں کو کرنا ہے اور کن چیزوں سے بچنا ہے، اس مقصد کے لیے انبیاء کرام کا سلسلہ بھی جاری فرمایا۔ انبیاء کرام انسانوں کے بیچ میں پیدا ہوتے تھے، بچپن جوانی ان کا انسانوں کے بیچ میں گزرتا تھا۔ جس سماج میں وہ رہتے تھے اس سماج کے انتہائی پاکیزہ، معزز اور سچے انسان ہوتے تھے۔ پھر تقریباً 40 سال کی عمر کو جب پہنچتے، عام طور پر انبیاء کرام کو نبوت 40 سال کی عمر میں دی گئی، تو خداوند قدوس ان کے پاس اپنے فرشتے کو بھیج کر اور کبھی ڈائریکٹ ہم کلام ہو کر ان کو نبوت سے سرفراز فرماتا۔ انبیاء کرام اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں کے سامنے پیش کرتے، بندے مخالفت کرتے۔ مخالفت کے مختلف اسباب ہوتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ مخالفت میں آپ سامنے والے کو غلط سمجھتے ہو اس لیے مخالفت کرتے ہو، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ اس کو سچا تو مانتے ہیں، اس کی بات کو سچی مانتے ہیں، لیکن اس کی بات مان لینے کے بعد آپ کا کاروبار بند ہو جائے گا، آپ کی چودراہٹ ختم ہو جائے گی، آپ کے کسی مقصد کو چوٹ پہنچے گی۔ ہمیشہ ایسا ہوا۔ خود سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ المکرمہ میں اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں کو سنایا تو ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی تھی جو اس لیے مخالفت کرتے تھے کہ ان کے اور ہمارے خاندان میں
ہمیشہ سے مخالفت اور رقابت چلی آ رہی ہے. آج اگر ہم اس خاندان کے فرد کو نبی مان لیتے ہیں، اس کا مطلب ان کے سامنے گردنیں ہم جھکا دیں؟ یہ نہیں ہوگا. ہم ان کے خاندان کی چوڑراہٹ تسلیم نہیں کریں گے. مثلا ابو جہل، بارہا ایسا ہوا کہ ابو جہل کے سامنے ایسے حالات پیش آئے کہ وہاں پر ہر انسان یقین کر لے. مثلا ایک مرتبہ ابو جہل مٹھی کے اندر کنکریاں لے کر آیا اور اس نے کہا، اے محمد، گستاخی کے انداز میں صلی اللہ علیہ وسلم، تم کہتے ہو میں اللہ کا نبی ہوں، بتلاؤ میری مٹھی کے اندر کیا ہے؟ آپ نے مسکرا کے فرمایا، میں بتلاؤں یا مٹھی کے اندر جو چیز ہے وہ خود بتلائے؟ کنکریوں نے مٹھی کے اندر کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، جس سے گھبرا کر ابو جہل نے مٹھی کھول دی اور کنکریاں نیچے گر گئی. ایک صاحب کہتے ہیں، میں نے ابو جہل سے پوچھا کہ تم لوگ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے ہو، کیا تم نے ان کے کردار میں کہیں پر کچھ کمی پائی؟ انہوں نے کسی کو دھوکہ دیا، کسی پر ظلم کیا، کسی کی بہو بیٹی پر غلط نگاہ ڈالی؟ کوئی ایسی بات تو بتلاؤ جو انسانوں کے لیے عیب شمار ہوتی ہو. اس نے کہا، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں. تو پوچھنے والے نے پوچھا، پھر مخالفت کیوں کرتے ہو؟ وجہ؟ اس نے کہا، اصل میں ان کے اور ہمارے خاندان میں ہمیشہ مخالفت رہی، جھگڑے رہے. ہم ان کو نبی اگر مان لیتے ہیں تو پھر ہماری چودراہٹ ختم ہو جائے گی. اور سیدھی سی بات ہے کہ جب کوئی آدمی اصلاحی کام کرتا ہے، وہ عالم دین ہو، ولی ہو، صحابی ہو، نبی ہو، جب کوئی اچھی بات لے کر کھڑا ہوگا تو اس کی بات ان لوگوں کو کڑوی اور خراب لگے گی جو اچھائی پسند نہیں کرتے. وہ سود خوری کرنے والوں کو منع کرے گا، سود خوری مت کرو، اس سے غریبوں کو مزید کمزور کیا جاتا ہے. سود کی بہت سی برائیاں ہوں گی، لیکن جو بالکل آسان ہر آدمی کے سمجھ میں آنے والی چیز ہے وہ یہ ہے کہ سودی نظام پیسے والوں کو اور پیسے والا بناتا ہے اور غریبوں کو اور غریب بناتا ہے. اسلام نے پیسے کے ساتھ محنت کو جوڑا ہے. صرف پیسہ بنیاد نہیں بنے گا، پیسے کے ساتھ محنت بنیاد بنے گی. ورکنگ پارٹنر مزاربت، نفع اور نقصان، اوپر آئیے، نفع اور نقصان، اس میں دونوں شامل ہوں گے. جس کی پونجی ہوگی وہ بھی شامل ہوگا اور جو محنت کر رہا ہے وہ بھی شامل ہوگا. ایسا نہیں ہوگا کہ پونجی والے کی پونجی جو کی تو محفوظ رہے، اگر نقصان ہو تو غریب مرے اور نفع ہو تو پونجی والا اپنا نفع لے لے. یہ غریبوں کا خون چوسنا ہے. انبیاء کرام جب بندوں کو اللہ کا پیغام سنائیں گے تو ظالموں کو ظلم سے روکیں گے، لوٹ پاٹ سے روکیں گے، ناانصافی سے روکیں گے، کسی کی بہو بیٹی پر غلط نگاہ ڈالنے سے روکیں گے، زنا سے روکیں گے. تو زانی کو برا لگے گا، شرابی کو برا لگے گا، جو کمزوروں پر ظلم کرتے ہیں اور اس کو اپنے لیے بہت بڑا کارنامہ سمجھتے ہیں ان کو برا لگے گا. انبیاء کرام اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں کو سناتے تھے. بندوں میں دو طرح کے لوگ ہوتے تھے. کچھ لوگ تو ایسے ہوتے تھے جو اطمینان چاہتے تھے کہ بھائی یہ واقعتاً اللہ کے نبی ہے، اور سیدھی سی بات ہے کسی کے ہاتھ پر کلمہ پڑھنا، کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دینا انسان کو 10 مرتبہ سوچنا ہوگا، اس کے بعد ہاتھ میں ہاتھ دینا ہوگا، اس لیے کہ ہاتھ دینے کے بعد پھر نہیں سوچنا ہے.
وہ اطمینان چاہتے تھے. اطمینان چاہنے والوں کو مطمئن کیا گیا اور ہمیشہ مطمئن کیا گیا، کل بھی اور آج بھی، قیامت تک اطمینان کرنے والوں کو مطمئن کیا جائے گا. اور ایک طبقہ وہ ہوتا ہے جو طے کر کے بیٹھا ہے کہ ہم کو نہیں ماننا، 2 اور 2 5 کا پہاڑا ہی پڑتا ہے، وہ اس کا علاج کسی کے پاس نہیں. اس کے بارے میں قرآن پاک میں خداوند قدوس نے ارشاد فرمایا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. آپ ان کو نصیحت کریں یا نہ کریں، انہوں نے نہ ماننے کا فیصلہ کر رکھا ہے. جو طبقہ ماننا چاہتا تھا ان کو مطمئن کرنے کے لیے خداوند قدوس نے انبیاء کرام کے ہاتھوں پر معجزات کا ظہور فرمایا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بات میں نے کہی اور پھر کہتا ہوں، غور سے آپ لوگ سن لیں. نبی اپنی امت کے لیے نمونہ ہوتے ہیں. سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے نمونہ ہے. قرآن نے خود ارشاد فرمایا لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ. سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، ان کی ذات تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. جب نبی امت کے لیے نمونہ ہوں گے تو امت جن چیزوں میں، جن ضرورتوں میں امت شامل ہے، نبی اس میں شامل ہوں گے. نبی کو بھوک بھی لگے گی، پیاس بھی لگے گی، نیند بھی لگے گی، مکان بھی لگے گا، بستر بھی لگے گا، شادی بھی کریں گے، کاروبار بھی کریں گے. تب تو نبی اپنے عمل کو نمونہ بنا کر بتلائیں گے. کاروبار کرنے والوں کے لیے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی پاکیزہ تعلیمات بہترین نمونہ ہے. محنت کر کے کمانا اور بلا اہم مجبوری کے، بلا بڑی مجبوری کے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا، یہ ہے انبیاء کرام کی تعلیمات. ایک صحابی کہتے ہیں میرے گھر میں فاقے پر فاقے ہو رہے تھے، گھر میں کچھ نہیں تھا. میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا میری کچھ مدد فرمائیے. آپ نے پوچھا تمہارے پاس کچھ نہیں ہے؟ انہوں نے کہا کچھ نہیں. پھر پوچھا کچھ نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا جس میں ہم سوتے ہیں ایک ٹاٹ ہے، پھٹا ہے. آپ نے فرمایا اس کو لے آؤ. وہ صحابی اپنے گھر گئے اور وہ ٹاٹ لے کر آئے. ان کے گھر میں برتن نہیں ہے، کوئی سامان نہیں ہے، زائد لباس نہیں ہے، وہ صرف ایک ٹاٹ ہے سونے والا، اس میں لیٹ کر سوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مدد تو کرانا چاہ رہے ہیں لیکن سوال سے بچا کر. آپ نے صحابہ کے درمیان اعلان کیا اس ٹاٹ کو کوئی خریدے گا؟ وہ ٹاٹ اس لائق نہیں تھا کوئی خریدتا، اس کو کسی کام کا نہیں تھا، وہ پرانا بوسیدہ. ایک صحابی نے کہا میں 1 درہم کو لوں گا. آپ نے پھر پوچھا کوئی اور بڑھائے گا؟ یعنی آپ بولی لگا کر اس کی قیمت تھوڑی اور اوپر لانا چاہ رہے ہیں. دوسرے صحابی سمجھ گئے کہ مقصد ہے اس بہانہ ان کی مدد کرنا. انہوں نے کہا میں 2 درہم کا لوں گا. آپ نے ان کو دے دیا. 2 درہم میں سے 1 درہم ان کو دیا کہ جا کر کے اپنے گھر میں بچوں کے لیے ضرورت کا کوئی سامان دے دو، اور دوسرے 1 درہم کا بازار سے کلہاڑی کا لوہا لے کر آ جاؤ. وہ گئے کلہاڑی کا لوہا لے کر آ گئے. آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس میں بیت لگا دیا، لکڑی کا بیت ڈال دیا اور فرمایا اس کو لو، جنگل جاؤ، لکڑی کاٹو اور لا کر بازار میں بیچو. 1 ہفتے تک اس کام کو کرتے رہنا. 1 ہفتے کے بعد مجھ کو آ کر بتلانا کہ اب کیا حال ہے. وہ جنگل گئے، لکڑی کاٹی، سر پہ لاد کے لا کے بازار میں بیچا، پیسے بچے. پھر گئے، پھر کاٹا، پھر بیچا، پھر گئے، پھر کاٹا، پھر بیچا. جب آدمی کو کسی کاروبار میں 2 پیسہ بچنے لگتا ہے تو اس کو اور حوصلہ ملتا ہے، وہ اور محنت کرتا ہے. گھر کے سارے خرچے پورے ہوتے ہوئے پیسے بچنے لگے. انہوں نے خچر خرید لیا.
اب وہ بجائے سر پہ لاد کے لانے کے خچر کی پیٹھ میں بڑا گٹھا لاد کے لاتے اور بازار میں بیچتے۔ ایک ہفتے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ آپ نے پوچھا کیا حال ہے؟ انہوں نے عرض کیا الحمدللہ گھر کی تمام ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں۔ پہلے میں اپنے سر پر لکڑی لاد کے لاتا تھا، اب میں سواری کے پیٹھ پہ لاد کے لاتا ہوں اور میں ہر طرح مطمئن ہوں۔ اس موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا، وہ حدیث سنیے، آدمی جنگل جائے لکڑی سر پہ لاد کے لا کے بازار میں بیچے، یہ بہتر ہے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے۔ محنت کرنے والوں کو سلیقہ سکھایا، غریب آدمی کو روزگار کیسے ملے وہ طریقہ بتلایا، اور ایک غریب آدمی جو محنت کر کے مزدوری کر کے دو پیسے کما کر اپنے بال بچوں کا پیٹ پال رہا ہے، اگر وہ نماز پڑھ رہا ہے، حرام کاموں سے بچ رہا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجاہد فی سبیل اللہ کے برابر اس کو ثواب ملے گا۔ ایک مرتبہ ایک صحابی اپنے کھیت سے مٹی کھود کے آ رہے تھے۔ جب آدمی مٹی کھودے گا تو ہاتھ میں اس کی مٹی لگی رہے گی، وہ برابر کرے گا مٹی ہاتھ سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، صحابی رسول نے آپ سے سلام کیا، السلام علیکم، آقا صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیا، مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو صحابی رسول نے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ یہ بڑا عجیب واقعہ تھا کہ پیغمبر علیہ السلام مسافے کے لیے ہاتھ آگے بڑھائیں اور صحابی ہاتھ پیچھے کھینچ لے۔ آپ نے مسکرا کے فرمایا کیا بات ہے بھائی، تم نے ہی سلام کیا، اب جب مسافے کے لیے ہاتھ بڑھاتا ہو تو ہاتھ کیوں کھینچ لیا؟ انہوں نے کہا کہ میں کھیت سے کام کر کے آ رہا ہوں، میرے ہاتھوں میں مٹی لگی ہے، میں نے اس لیے مسافہ نہیں کیا کہ اس مٹی سے آپ کے ہاتھ بھی گندے ہو جائیں گے۔ آپ فرمایا نہیں، اسی حال میں مسافہ کرو۔ اس غریب مزدوری کرنے والے صحابی رسول سے آپ نے مسافہ کیا، ان ہاتھوں کو بوسہ دیا اور فرمایا محنت مزدوری کرنے والے کے ہاتھ میں اور بدن میں جو مٹی لگتی ہے، خاک ہوتی ہے، وہاں پر جہنم کا دھواں حرام ہے۔ اپنا کاروبار کرنے والے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کاروبار کیا، مکے سے شام گئے، شام سے مکے آئے، کئی مرتبہ سفر کرنے کے بعد پھر آپ بیوی خدیجہ کا مال لے کر شام گئے، اور اس کاروباری معاملے سے بیوی خدیجہ اتنا متاثر ہوئی، انہوں نے سن رکھا تھا کہ آخری پیغمبر تشریف لانے والے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے دنیا میں ایسے حالات نظر آ رہے تھے کہ اب آخری پیغمبر کی آمد کا وقت ہو گیا ہے، اور یہود جو اس زمانے میں پڑھی لکھی قوم شمار ہوتی تھی، وہ لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ اب آخری پیغمبر کی آمد کا وقت ہو گیا ہے، اور چونکہ انبیاء کرام ہماری ہی قوم میں آتے ہیں تو آخری پیغمبر بھی ہمارے ہی بیچ آئیں گے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ قرآن کہتا ہے وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، یہود دوسرے مشرکین اور کفار کے سامنے یہ کہا کرتے تھے کہ آخری پیغمبر آنے والے ہیں۔ آپ کی آمد سے پہلے دنیا کے اندر ایسی نشانیاں ظاہر ہو رہی تھی کہ اندازہ ہو رہا تھا کہ آخری پیغمبر آنے والے۔ آپ نے کاروبار کیا، محنت کر کے کاروبار کیا، اور کاروبار کے فضائل سنائے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود مدینے کے بازار میں جا کر دکانوں کا معائنہ کیا کرتے تھے، کوئی ملاوٹ کا مال تو نہیں بیچ رہا، کوئی ڈنڈی تو نہیں مار رہا، اس لیے کہ یہ شکل مال میں ملاوٹ کرنا اور ناپ تول میں کمی کرنا جب سے دنیا کے اندر انسان آیا اور جب سے لین دین کے معاملات ہیں، یہ کام تب سے شروع ہے۔ طریقے الگ الگ ہیں، اسلام نے سخت منع کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے بازار میں گئے، غلے کا ڈھیر لگا ہوا تھا،
اوپر سوکھا نیچے گیلا. آپ نے ڈھیر میں نیچے ہاتھ ڈالا تو گیہوں گیلا. آپ نے پوچھا بھائی یہ کیا ہے؟ دکاندار نے کہا پانی برس گیا تھا، گیہوں بھیگ گیا ہے. آپ نے فرمایا پانی اوپر سے آیا تھا نا، جب پانی برسے گا تو بھیگا ہوا گیہوں اوپر ہوگا، تم نے اس کو نیچے کیوں کر دیا؟ افلا جعلتہ فوق الطعام، ہم نے مانا غلہ بھیگ گیا تھا، اوپر کیوں نہیں رکھا؟ اوپر رکھو، دھوکہ مت دو. اس موقع پہ ارشاد فرمایا من غشا فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں، وہ مسلمانوں میں سے نہیں. اور یاد رکھیے گا اس دنیا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد تقریباً 500 سال ایسے گزرے ہیں کہ دنیا کے اکثر علاقوں میں اسلامی حکومت تھی اور مسلمان دنیا کی ترقی یافتہ اور تعلیم یافتہ قوم تھے. دنیا کی مارکیٹ میں چھائے ہوئے تھے. خدا بھی ان سے راضی تھا اور بندے بھی خوش تھے. کیوں؟ 2 شرطیں. کاروبار میں کامیاب ہونے کی 2 شرطیں، ایک ہے محنت، ایک ہے ایمانداری. اگر آپ سے محنت نہیں ہوتی تو آپ ناکام ہیں، اور اگر آپ بےایمانی کرتے تو آپ ناکام. جب دنیا کے اندر مسلمانوں میں یہ 2 خوبیاں تھی، ایمانداری اور محنت، وہ دنیا کی سب سے زیادہ ترقی یافتہ اور سب سے زیادہ کامیاب قوم تھی. سیدنا یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے باپ کی نگاہ سے دور کرنے کے لیے پہلے کنویں پھینک دیا، پھر بیچ دیا، غلام بنا کر مصر میں بیچ دیے گئے. ایک لمبے عرصے کے بعد جیل سے رہائی نصیب ہوئی، پھر وزیر خزانہ بنے، پھر عزیز مصر بنے، پھر قحط پڑا، بھائی لوگ غلہ لینے آئے، ایک بار آئے، دوبارہ آئے، تیبارہ آئے، اور بالآخر یہ راز پاس ہوا کہ مصر کا بادشاہ جو ہے عزیز، وہ تو ہمارا بھائی یوسف ہے. جب بھائیوں نے پوچھا قالوا انک لانت یوسف قال انا یوسف وهذا اخی قد من اللہ علینا، اس موقع پر سیدنا یوسف علیہ السلام نے ایک جملہ کہا تھا، آپ بھی سن لیں. فرمایا تھا انہ من یتقی ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. انہ من یتقی ویصبر، بھائیو تم نے لاکھ کوشش کی یوسف کو ذلیل کرنے کی، یوسف کو کمزور کرنے کی، یوسف کو بے گھر کرنے کی، لیکن اللہ جب بندے کو عزت دینا چاہتا ہے تو پھر کوئی اس کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتا. حضرت یوسف نے کہا بھائیو 2 صفتیں ایسی ہیں اگر بندے کے اندر پائی جائیں گی اس کو ترقی سے کوئی نہیں روک سکتا. انہ من یتقی ویصبر، خوف خدا ہو اور حالات میں جمنے اور ڈٹنے کا حوصلہ ہو. ہم نمازی ہیں، دیندار ہیں، لیکن حالات پڑے کوئی موقع پر کھڑا نہیں رہتا. دین کی خاطر نہ کسی کو ہتکڑی پہننا گوارا ہے، نہ کسی کو گلے میں پھندا پہننا گوارا ہے. دین کی خاطر نہ وطن چھوڑنا گوارا ہے، اور دین کی خاطر نہ کوئی قربانی پیش کرنا گوارا ہے. کچھ مخصوص عنوانات بنا لیے گئے، اس کا نام قربانی رکھ لیا گیا. پچھلا پورا 10 دن شہادت کے اوپر آپ نے بیانات سنے. یاد رکھیے گا شہادت کس کو کہتے ہیں؟ بندہ اپنی پوری زندگی اللہ کے حوالے کرے، سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر، آپ کی سنتوں پر، آپ کے طریقوں پر اپنے آپ کو حوالے کر دے. سب کچھ قربان کرتے کرتے اگر ضرورت پڑے تو دین کی خاطر جان کا نذرانہ بھی پیش کر دے. اس کا نام شہادت ہے. زندگی منمانی گزر رہی ہے، نہ خدا کے احکامات کی پرواہ ہے، نہ پیغمبر کے احکامات کی پرواہ ہے، نہ سنت کا کوئی اہتمام ہے، اور صاحب جھگڑا شروع ہوا، ہم نے آپ کو مارا، آپ نے ہم کو مارا، ہم مر گئے. حرام موت تو نہیں ہے، لیکن اس مرنے کا نام شہادت نہیں ہے. یہ دفاع ہے، اپنا دفاع، اپنے بال بچوں کا دفاع
اپنے کاروبار کا دفاع، اس کی خاطر جان جائے تو اجازت ہے، اللہ کیا اس کا صلہ ملے گا. لیکن اگر زندگی مطابق شریعت نہیں ہے تو اللہ معاف کرے، صرف دین کے نام پر ہنگامہ کر کے مرنے کا نام شہادت نہیں ہے. اور کسی کہنے والے نے کہا ہندوستان کا مسلمان دین کے نام پر مرنے کو تیار ہے لیکن دین کے اوپر چلنے کو تیار نہیں. انبیاء کرام انسانوں کے بیچ میں اللہ کے نمائندے بن کر کھڑے ہوتے تھے، شادی بیاہ کرتے تھے، مکان بناتے تھے، کاروبار کرتے تھے. جس طرح ہمیں بھوک لگتی ہے، بھوک کی شدت کا احساس ہوتا ہے، جس طرح ہم کو نیند لگتی ہے، نیند کی شدت کا احساس ہوتا ہے، جس طرح ہم کو بیماری ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، انبیاء کرام ان چیزوں میں انسانوں کے ساتھ شامل تھے. تب تو وہ نمونہ تھے. اگر نبی انسانوں کی ضرورتوں میں شامل نہ ہو تو نمونہ کیسے ہوں گے؟ مثلا کوئی نبی انسانوں کے بیچ میں کھڑے ہو کر کہے کہ بھائی رات میں چاہے جب تک جاگو، 1 بجے کی 2 بجے، لیکن صبح فجر میں اٹھ جانا. یہ بات کہی جاتی. رمضان کا مہینہ ہو، کتنی بھی گرمی پڑ رہی ہو، روزہ مت چھوڑنا. جس طرح اس سال رمضان میں بہت سے علاقوں میں فل گرم پڑ رہا تھا، یا تو خیر پانی برس گیا، یو پی بہار وغیرہ میں خطرناک گرمی تھی. کاروبار میں کم بچے زیادہ بچے دھوکہ مت دو. جب بچے بالغ ہو جائے تو شادی کر دو. اپنا مکان بنانے چلو تو پڑوسی کی زمین دبا کر مکان مت بڑھاؤ. یہ انبیاء کرام کی تعلیمات ہیں. اگر نبی انسان نہ ہوتے، انسانوں سے ہٹ کر کسی اور مخلوق سے ہوتے، فرشتے ہوتے اور کیا ہوتے. اللہ کے ماں سوا انسان، جنات، فرشتے، تین ہی مخلوق عقل والی ہے. مان لیجئے جبرائیل امین آ کر کے آپ کو اسی پاڑے میں تقریر کرے کہ اللہ کے بندو رات میں کتنی تاخیر ہو جائے فجر مت چھوڑنا، کتنی شدت کی بھوک لگی ہو حرام غذا مت کھانا، کتنی تیز گرمی ہو روزہ مت چھوڑنا، اور آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ فرشتے کے پیٹ ہی نہیں ہے، نہ اس کو بھوک لگتی ہے، نہ اس کو نیند لگتی ہے، نہ اس کو مکان کی ضرورت ہے، نہ اس کو بستر کی ضرورت ہے، تو آپ ایک بار تو احتراماً سن لیں گے، اس کے بعد کہیں بابا ایسا ہے. تمہیں کیا سمجھ میں آئے گا؟ نیند تو ہم کو لگتی ہے، آپ کو لگتی ہی نہیں ہے. بھوک تو ہم کو لگتی ہے، آپ کو لگتی ہی نہیں ہے. جس طریقے سے ایسا ہوتا ہے، نوجوان شرارتیں کرتے ہیں، بڑے بوڑھے سمجھاتے ہیں، تو نوجوان تنگ آ کر بولتے ہیں جاؤ جی بڑے میاں اب تمہارا کیا بچا، جوانی میں کیا کیا تقاضے ہوتے ہیں وہ ہم کو معلوم، تم کو کیا معلوم. جبکہ یہ بوڑھا جوان رہ چکا ہے. اگر یہ معلوم ہو کہ یہ پتھر ہے، اس کے اندر کوئی صلاحیت نہیں ہے، آپ اس کی بات نہیں سنیں گے. اور آپ کو بتلا دو، اس ملک ہندوستان میں ہمارے بعد جو قوم سب سے بڑی مقدار میں موجود ہے ہندو بھائیوں کی، جب ہم سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر گفتگو کرتے ہیں، آپ کی سیرت پر گفتگو کرتے ہیں، اور اپنے ہر معاملے کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، آپ کی حدیث سے ہم منسوب کرتے ہیں کہ ہم پانی 3 سانس میں پئیں گے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی اس طرح پی کر بتلایا. ہم بستر میں اس طرح سوئیں گے، دائیں کروٹ سوئیں گے، ہم کھانا اس طرح بیٹھ کر کھائیں گے، ہم شادی اس طرح کریں گے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اس طرح کرنے کا حکم دیا. تو وہ بیچارے، ان کے پاس کوئی آئیڈیل نہیں ہے، کوئی نمونہ نہیں، ان کے پاس کوئی نمونہ نہیں ہے. اور انہوں نے نمونے کے نام پر جن فرضی ناموں کو پیش کیا ہے، تاریخ میں اس کی کوئی حقیقت اصلیت نہیں ہے، جن فرضی ناموں کو بنا کر پیش کیا ہے وہ انسان نہیں ہے، بھگوان ہے. انسانوں کا نمونہ انسان ہوگا کہ انسانوں کا نمونہ بھگوان ہوگا؟ انسانوں کا نمونہ انسان بتلاؤ. ان کے پاس نمونہ نہیں. ہمارے پاس سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کھلی کتاب ہے.
ایسی کھلی کتاب کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کوئی انسان اس کی نقل نہیں کر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک عمل ریکارڈ میں ہے۔ آپ جب کوئی بات بولتے تو ایک صحابی اس کو لکھ لیتے، دوسرے صحابی نے منع کیا، ہر بات کیوں لکھ لیتے ہو؟ آدمی کبھی بے تکلفانہ ماحول میں ہوتا ہے، کبھی مذاق کے موڈ میں ہوتا ہے، ہر بات لکھا نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، لکھ سکتے ہو، اور اپنی زبان سے اشارہ کر کے فرمایا اس زبان سے علاوہ سچ کے اور کچھ نہیں نکلتا۔ حتیٰ کہ ہم اور آپ مذاق میں بے تکلفی کے ماحول میں ایسی کچھ باتیں کہہ دیتے ہیں جب ہم حقیقت سے ہٹ کر کوئی غیر حقیقی بات مذاق میں کہہ دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مذاق میں بھی کوئی بات خلاف واقعہ نہیں کہتے تھے۔ مثلا کھجوریں کھائی جا رہی ہیں، خاندان کے لوگ جمع ہیں، چچا لوگ جمع ہیں، آپ چھوٹے ہیں عمر میں اور اپنے پورے خاندان کو آپ بہت عزیز بہت چہیتے تھے۔ مخالفت تو نبوت ملنے کے بعد شروع ہوئی، یہ بات نوٹ کر لیں آپ۔ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کب شروع ہوئی؟ نبوت کے اعلان کے بعد، اس سے پہلے کوئی مخالفت نہیں۔ آپ کی ذات سے کوئی مخالفت نہیں تھی، آپ کے پیغام سے مخالفت تھی۔ یہ الفاظ ذہن میں رکھیے گا۔ مکے والوں کو آپ کی شخصیت سے، آپ کی ذات سے کوئی اختلاف نہیں تھا، اختلاف کس چیز سے تھا؟ آپ کے پیغام سے۔ تو نبوت ملنے سے پہلے کا واقعہ ہے، خاندان کے لوگ بیٹھ کر کھجوریں کھا رہے، سب لوگ کھجور کی گٹھلیاں آپ کے سامنے جمع کر رہے، آپ خاموش بیٹھے ہوئے، چچا لوگ کھجوریں کھا رہے ہیں، آپ بھی کھا رہے ہیں، اور ساری گٹھلیاں آپ کے سامنے۔ جب گٹھلیوں کا ڈھیر لگ گیا تو ان میں سے ایک نے کہا تم نے بہت کھایا بھائی، تو آپ نے مسکرا کے فرمایا میں نے اصل میں صرف گودا کھایا نا، میں نے گودا کھایا، میری گٹھلیاں میرے سامنے اور آپ گٹھلی سمیت نکل گئے۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ نے صرف گودا کھایا اور لوگوں بھی گودا کھایا، لیکن ان کا طرز عمل آپ کے سامنے گٹھلیوں کو جمع کر دینا، اس موقع پر آپ کا یہ فرمانا کہ میں نے صرف گودا کھایا ہے، ایک مذاق تھا۔ ایک عورت آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی، اے اللہ کے محبوب آپ دعا فرما دیں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو جنت کا داخلہ نصیب فرمائے۔ آپ نے مسکرا کے فرمایا بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی۔ اب بیچاری بوڑھی رونے لگی، ہائے میری بدقسمتی، میں کیوں بوڑھی ہو گئی۔ جب وہ زیادہ رونے لگی تو آپ نے دوسرے صحابی سے فرمایا اماں جان سے کہو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں داخل کرنے سے پہلے مردوں عورتوں بوڑھوں کو پہلے جوان کرے گا، پھر جنت کے اندر داخل کرے گا۔ وہ جنت بھی کس کام کی؟ جو بڑھاپے میں ملے، سارے انسانوں کو جوان کر دے گا، اور موسم ایک جیسا ہوگا، وہاں سورج کی تپش نہیں ہوگی، رات کی تاریکی نہیں ہوگی۔ ہمارے یہاں جو شام کے 4-5 بجے کا وقت ہوتا ہے، کیسا سہانا وقت ہوتا ہے، ہلکی دھوپ ہوتی ہے، روشنی مکمل ہوتی ہے، یہ موسم ہوگا۔ اور جنت میں سارے لوگ صحت مند ہوں گے، کوئی بیمار نہیں ہوگا۔ آپ نے فرمایا جنت میں بوڑھی نہیں جائے گی، خداوند قدوس بوڑھی کو جوان کر کے جنت میں داخل کریں گے۔ ایک مسافر آیا، اس نے کہا مجھ کو سواری کی سخت ضرورت ہے، لمبا سفر ہے، مجھ کو ایک اونٹ دے دیجئے۔ آپ نے خادم سے فرمایا جاؤ جہاں اونٹ بندھے ہوئے ہیں، اونٹ کے طویلوں میں باڑے میں ان کو اونٹنی کا بچہ دے دو۔ مسافر کہہ رسول اللہ میں نے آپ سے اونٹ مانگا ہے، بچے پر سواری کیسے کروں گا؟ تو فرمایا ہر اونٹ کسی نہ کسی اونٹنی کا بچہ ہی تو ہوتا ہے۔ یہ میں نے آپ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مذاق کے چند واقعات سنے۔ نبی کا کردار بے داغ ہوتا ہے، انسانوں کے بیچ میں وہ کھڑے ہوتے، اللہ کا پیغام سناتے، انسان مخالفت کرتے، خداوند قدوس انسانوں کے سوالات کے جوابات دیتے، غلط فہمی کا ازالہ فرماتے، شکوک و شبہات کا ازالہ فرماتے۔
انبیاء کرام کو معجزات دیتے. سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تقریباً 3000 معجزات دیے گئے. دیگر انبیاء کرام کو 2 معجزات، 4 معجزات، 6 معجزات، کسی کو 1 معجزہ. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تقریباً 3000 معجزات دیے گئے. نبی کا معجزہ اس کی دعوت کے لیے، اس کے پیغام کے لیے سپورٹر ہوتا ہے. جس طریقے سے جب فوج آگے بڑھتی ہے دشمن سے لڑنے کے لیے، فوج 3 طرح کی ہوتی ہے: فضائی فوج، زمینی فوج، دریائی فوج. فضائی فوج کا کام ہوتا ہے اڑان بھر کے دشمن کے علاقے میں بمباری کر کے اس کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کرنا. اور اگر وہ علاقہ ایسا ہے کہ وہاں پر خشکی میں ایئرپورٹ نہیں ملنے والا ہے تو بحری بیڑے کے اندر جنگجو طیارے پرواز کرتے ہیں، وہیں سے اڑتے ہیں، وہیں لینڈ کرتے ہیں. لیکن زمینی فوج سے پہلے آسمانی فوج دشمن کو پیچھے کرنے کے لیے بمباری کرتی، حملہ کرتی ہے. جب دشمن پیچھے ہٹ جاتا ہے زمینی فوج آگے بڑھ کر علاقے پر قبضہ کرتی ہے. انبیاء کرام کے معجزات باطل کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کرتے تھے. جب باطل پیچھے ہٹتا تھا تو حق زمینی پیمانے پر آگے بڑھتا تھا. یہ ہے مقصد معجزے کا. مثلا مکے والوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سے معجزات مانگے. یوں کر دو تو مان لیں گے، یوں کر دو تو مان لیں گے، یوں کر دو تو مان لیں گے. ایک بڑا مطالبہ کیا. کیا مطالبہ؟ آپ زمین پر کھڑے رہتے ہوئے چاند کو اشارہ کیجئے، چاند 2 ٹکڑے ہو. آج انسان ترقی کر کے جہاں پہنچ چکا ہے، آج یہ چاند کے 2 ٹکڑے کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. اس وقت کیسے کرتا؟ آپ نے پوچھا اگر کر دوں گا تو مان لو گے؟ ہاں مان لیں گے. اور یہ بات یاد رکھیے کہ جو چیزیں انسانوں کے لیے مشکل ہے وہ اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے. آپ نے دعا کی پروردگار سے، پروردگار نے کہا ٹھیک ہے، اگر یہ لوگ اپنے اسلام قبول کرنے کو اس بات کے ساتھ مشروط کرتے ہیں آپ شرط قبول کر لیجیے. آپ نے مکے والوں کو مکے سے باہر بلایا، آ جاؤ کھلے میدان میں. چمکتا ہوا لہلاتا ہوا چاند، آپ نے اشارہ کیا انگلی سے، چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے. اس وقت دنیا میں جو لوگ چاند کو دیکھ رہے تھے سب نے چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا. کچھ دیر تک چاند 2 حصوں بٹا رہا، پھر مل گیا. آج بھی چاند میں نشان موجود ہے. قرآن نے اس کا حوالہ دیا. اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی ہے اور چاند 2 ٹکڑے ہو چکا ہے. سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد یہ قیامت کی نشانی ہے. جس طریقے سے آپ یو پی سے آتے ہیں، 24 گھنٹے کا سفر کر کے آپ کسارا پہ آ کر گاڑی کھڑی ہو گئی، ٹٹوالا پہ گاڑی کھڑی ہو گئی. اب یو پی سے کسی نے فون کیا، بھیا پہنچے؟ بس بس پہنچ گئے. وہ بس بس پہنچ گئے کیوں کہہ رہا ہے؟ یو پی سے بہار سے آ رہا ہے نا، ورنہ 20-30 میل تو ہے، لمبا فاصلہ ہے. لیکن چونکہ جہاں سے آ رہا ہے اور جہاں جانا ہے 1350 کلومیٹر چل چکا ہے، 20-25 کلومیٹر باقی ہے، بس بس پہنچے. انسانوں کی آبادی جب سے ہے اور انبیاء کرام کی آمد کا سلسلہ جاری ہے، ان سارے نبیوں میں سب سے آخری نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اب آپ کے بعد کوئی نیا نبی رسول نہیں آنے والا. اب آپ کے بعد قیامت آئے گی. قیامت تک آپ کی کتاب چلے گی، آپ کی سنت چلے گی، آپ کا دین چلے گا. وہ دین جس کا آغاز سیدنا آدم علیہ السلام سے ہوا تھا، وہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر مکمل کیا گیا. اور اسی مناسبت سے میں نے وہ آیت پڑھی تھی، اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ. وہ تعلیمات، وہ پیغام جو مختلف انبیاء کرام مختلف علاقوں میں لے کر
اللہ کے بندوں کے سامنے کھڑے ہوتے تھے، اسی پیغام کی تکمیل ہوئی ہے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر۔ فرق یہ تھا کہ پچھلے انبیاء کرام کا علاقہ چھوٹا ہوتا تھا، ایک مخصوص دائرہ ہوتا تھا، اس کے اندر ان کو کام کرنا ہوتا، اور ایک نبی گئے، دوسرے آئے، دوسرے گئے، تیسرے آئے، تیسرے گئے، چوتھے آئے، ان میں سے کوئی نبی آخری نبی نہیں تھا، اور کوئی نبی پوری دنیا کا نبی نہیں تھا، ان کا علاقہ طے تھا، زمانہ چھوٹا سا تھا۔ ایسا بھی ہوتا تھا کہ ایک بستی میں کئی نبی ہوتے تھے، ان کا علاقہ ادھر، ان کا علاقہ ادھر، ان کا علاقہ ادھر، ایک گھر کے اندر کئی نبی ہوتے تھے، ایسا بھی ہوتا تھا۔ آپ کو تعجب ہوگا، ایک گھر کے اندر کئی نبی، جی ہاں ایسا بھی ہوا ہے کہ باپ بھی نبی، بیٹا بھی نبی، ایک گھر نہ ہوا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام بھی نبی، ان کے دو بیٹے حضرت اسماعیل اور اسحاق بھی نبی، حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب بھی نبی، حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف بھی نبی، 4 نسلوں تک، باپ کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد پوتا، پوتے کے بعد پڑ پوتا۔ حضرت داؤد بھی نبی ہے، ان کے بیٹے حضرت سلیمان بھی نبی ہے، حضرت زکریا علیہ السلام بھی نبی ہے، ان کے بیٹے حضرت یحییٰ بھی نبی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی نبی ہے، ان کے بھائی ہارون بھی نبی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، ایک کے بعد دوسرے، دوسرے کے بعد تیسرے، تیسرے کے بعد چوتھے۔ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اب آپ کے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی رسول نہیں آنے والا، آپ کی کتاب قرآن مقدس آخری کتاب ہے، اب قیامت تک کوئی نئی کتاب نہیں نازل ہونے والی۔ ہم کو اپنی زندگیوں کو اللہ کی مرضی مطابق ڈھالنا ہے، تو ہمارے لیے قرآن مقدس اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی حدیثیں، یہ بنیاد ہے۔ اس سے ہٹ کر سماج میں کیا ہوتا ہے، لوگ کیا کرتے ہیں، خاندان کیا کرتا ہے، یہ کوئی بنیاد نہیں۔ جس طریقے سے انبیاء کرام کو ان کے علاقوں میں، ان کے زمانوں میں لوگوں کی مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑا اور انبیاء کرام نے برداشت کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یا آپ کے صحابہ پر مکۃ المکرمہ کے اندر جو مظالم ہوتے تھے، طائف کے میدان میں پتھر برسائے گئے، جنگ احد میں آپ کے اوپر حملہ کیا گیا، پتھر مارا گیا، کیوں؟ اس پیغام سے اختلاف تھا۔ یہ بات اچھی طرح آپ یاد رکھیں، اس پیغام سے اختلاف تھا۔ میں آپ کو واقعہ سناؤں، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ میں اللہ کے بندوں کو اللہ کا پیغام سنانے لگے اور آہستہ آہستہ لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے، حالات کیسے تھے؟ حالات اتنے نازک تھے، اتنے نازک تھے، اسلام قبول کرنے کا مطلب اپنی جان کو جوخم میں ڈالنا، یہ حالات تھے، لیکن اللہ کے بندے کلمہ پڑھتے تھے، اسلام قبول کرتے تھے۔ جب مشرکین مکہ کو یہ محسوس ہوا کہ یہ مسلمان تو آہستہ آہستہ بڑھ رہے اور ایک دن یہ لوگ تعداد میں زیادہ ہو جائیں گے تو پھر ہمارے لیے روکنا بھی مشکل ہو جائے گا، تو ان لوگوں نے کئی حربے استعمال کیے۔ پہلا حربہ کیا استعمال کیا؟ ایک شخص ہے ولید ابن مغیرہ، اس کو مشورہ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا کہ تم جاؤ اور جا کر کے ان سے بات کر کے جس طرح مانے منوا لو، دولت لے دے دو، بادشاہت لے دے دو، کسی بڑے گھر میں شادی کرنا چاہے کروا دو، لیکن صرف اور صرف ایک شرط رکھنا، اپنی تحریک کو روک دو، اپنی تحریک کو واپس لے لو۔ وہ تحریک کیا تھی کہ خدا تو صرف ایک ہے، لا الہ الا اللہ، خدا کی خدائی میں کوئی شریک نہیں، اور اللہ کی کائنات میں سب سے گندی چیز، پیشاب پخانے سے زیادہ گندی چیز، سور کے گوشت سے زیادہ گندی چیز کیا ہے؟ شرک۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے کو جنت کی خوشبو تک نصیب نہیں ہو۔ اور مکے والے کیا کرتے تھے؟
ان کے الگ الگ بت تھے، الگ الگ دیوتا تھے، الگ الگ بھگوان تھے۔ جب صحابہ اسلام میں داخل ہوئے تو اپنے پچھلے حالات نقل کرتے تھے۔ ہم سفر میں جاتے تھے تو چھوٹے چھوٹے پتھر، چھوٹے چھوٹے بت جیب میں ڈال لیا کرتے تھے۔ جہاں فرصت ملی، دوپہر ہو گئی، اونٹ کو باندھ دیا، کھانا وانا کھا لیا، جیب سے پتھر نکالا اور اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بیٹھ گئے، پوجا بھی ہو گئی۔ پھر ایسا بھی ہوتا تھا کسی پہاڑی علاقے سے گزرے اور اس سے اچھے پتھر دکھ گئے تو ان کو سائڈ کیا، ان کو جیب میں رکھ لیا۔ کبھی ایسا بھی ہوتا پتھر نہ ملتا، اب کیا کریں، لکڑی کو سامنے کھڑا کر لیتے۔ کبھی لکڑی نہ ملتی، ایک صحابی نے اپنا واقعہ سنایا، میں سفر میں تھا، ستو لیے، ستو چنے کو گیہوں کو پیس کر بھون لیتے ہیں اور کچھ میٹھا ملا کر اس کو گیلا کر کے سفر میں کھا لیتے۔ غربت کے زمانے میں بڑا سہارا تھا یہ، ستو میرے ساتھ تھا، اس کو مجھے کھانا تھا، تو میں نے کیا کیا، ستو کو ذرا گاڑھا گاڑھا بنایا، اس کا پتلا بنایا، اس کی پوجا کی، اس کے بعد کھا بھی لیا۔ جس طریقے سے ہمارے بچپن میں لوگ مٹھائی بیچتے تھے، وہ ملائی کی مٹھائی، ہرا گلابی لال ہے، بچوں کا بہار ہے، کھا لو کھلا لو، بچوں کو بہلا لو، ٹوٹ جائے کھا لو، یہ وہ تھا۔ اس قسم کے واقعات تھے۔ ان حالات میں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پیغام کہ بھائی خدا تو ایک ہے، جس نے پیدا کیا وہی مارے گا، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے، زندگی دینے والا ایک، موت دینے والا ایک، تو پھر اس کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ کیا جائے۔ اور ساتھ ساتھ یہ بات بھی ذہن میں رہے آپ کو، قرآن پاک میں بار بار یہ بات کہی گئی، بندو اللہ کی عبادت کرتے ہو اور غیر اللہ کی پوجا بھی کرتے ہو، یہ قبول نہیں ہے۔ قرآن نے کہا وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اللہ کی کیا عظیم شان ہے، رات اس نے بنایا، دن اس نے بنایا، سورج بنایا، چاند بنایا، پہاڑ بنائے، دریا بنائے، پانی کے اوپر زمین کو ٹھہرایا، زمین ڈولے نہیں، پہاڑ جما دیے۔ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، زمین نہ اتنی سخت بنائی کہ اس میں ہل نہ چل سکے، آپ مکان کی گڈھا نہ کر سکے، نہ اتنی ڈھیلی بنائی کہ کھڑے ہو تو اندر چلے جاؤ۔ اگر زمین بہت ڈھیلی ہوتی تو اندر دلدل ہوتا، مکان کیسے بنتا، اور بہت سخت ہوتی تو کسان کھیتی کیسے کرتا، نرم بنایا۔ تمہارے زمین کو بچھونا بنا دیا، نرم بچھونا، نہ اتنا کڑک کہ مکان نہ بن سکے اور نہ اتنا ڈھیلا کہ آپ اندر چلے جائیں۔ وہ خدا بندوں سے کہہ رہا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ، میرے بندو میری مخلوقات کی شان کو دیکھ کر، مخلوقات کی بڑائی کو دیکھ کر، مخلوقات کا فائدہ دیکھ کر ان کو خدا مت مان بیٹھو۔ برگد کا پیڑ بہت گھنا ہوتا ہے تو وہ خدا ہو گیا، جو جانور دودھ دیتا ہو تو بھگوان ہو گیا، پہاڑ بڑا ہوتا ہے وہ بھگوان ہو گیا، جن دریاؤں کا پانی سوتا نہیں وہ بھگوان ہو گئے۔ اللہ کہتا ہے نہیں، یہ بچوں کا کام مت کرو، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، سورج اور چاند کے سامنے مت جھکو، واسجدوا للہ الذی خلقہن، سورج کے خدا کی عبادت کرو، چاند کے خدا کی عبادت کرو۔ چاند کی عظمت سے متاثر ہو گئے، مرعوب ہو گئے، تو سوچو چاند کو بنانے والا اور سورج کو بنانے والا کتنا بڑا ہوگا۔ آخر میں کیا کہا، ان کنتم ایاہ تعبدون، الفاظ پہ غور کریں علماء کرام، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر صرف اور صرف خدا کی عبادت کرنا مقصد ہے تو پھر سورج اور چاند کی پوجا مت کرو۔ سورہ فاتحہ پڑھیے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، نعبدک ونستعینک، ہم کہہ سکتے تھے اللہ آپ کی عبادت کرتے ہیں، آپ سے مدد چاہتے ہیں، تو آپ کی عبادت کرتے ہیں یہ مقصد نہیں ہے، صرف اور صرف آپ کی عبادت کرتے ہیں، صرف اور صرف آپ سے مدد چاہتے ہیں،
خدا کی خدائی میں کسی کو شریک مت کرو، اس کا نام ہے توحید۔ اللہ کو بھی مانا اور غیر کو بھی مانا۔ مجھے معاف کیجیے گا، الفاظ بہت تلخ ہیں لیکن کان کھول کر سن لیجیے۔ وہ مشرکین مکہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مظالم ڈھاتے تھے اور آپ کو تحریک واپس لینے پر مجبور کرتے تھے، وہ بھی خدا کو مانتے تھے۔ وہ خدا کے منکر نہیں تھے، وہ خدا کو بھی مانتے تھے اور دیوتاؤں کو بھی مانتے تھے، اور کہتے تھے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، یہ ہم کو خدا سے قریب کر دیں گے، یہ ہمارے دیوی دیوتا، یہ ہمارے بھگوان یہ خدا سے قریب کر دیں گے۔ اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبادت صرف اور صرف اللہ کی ہو، مدد اللہ سے مانگو، دعا اللہ سے مانگو، توبہ اللہ سے کرو۔ مکے والوں کو یہ تحریک اور یہ پیغام قبول نہیں تھا۔ وہ کیا چاہتے تھے؟ وہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لالچ دے کر، دباؤ ڈال کر، راستے روک کر، مجبور کر کے، طاقت کا استعمال کر کے آپ کو آپ کی تحریک سے روکنا چاہتے تھے۔ تو ولید ابن مغیرہ آ گیا، آ کر بیٹھ گیا آپ کے پاس۔ بھتیجے، جب تمہاری پیدائش ہوئی تو ہم لوگوں کو بڑی خوشی ہوئی تھی کہ مرحوم عبداللہ کے گھر میں بچہ پیدا ہوا، چراغ جل گیا۔ پھر تمہارا بچپن، تمہاری جوانی بہت پیاری گزری، ہم لوگوں کو بڑی امیدیں تم سے وابستہ تھی کہ تم سردار بنو گے، نام روشن کرو گے، لیکن تم نے یہ کیا شروع کر دیا کہ تم نے آباء و اجداد کے دین کے خلاف ایک محاذ چھیڑ رکھا ہے۔ بھتیجے، ہم تم سے اور کچھ نہیں چاہتے، صرف ایک مطالبہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو، ہمارے دیوتاؤں کی مذمت مت کرو۔ اور بھتیجے، اگر اس تحریک کے پیچھے حکومت پر قبضہ کرنا مقصد ہے تو تحریک کے بغیر بھی ہم تم کو بالاتفاق بادشاہ بنا دیتے ہیں، اور اگر اس کے پیچھے دولت جمع کرنا مقصد ہے تو ہم مکے کی تمام دولت تمہارے پیروں پہ لا کے نچھاور کر دیتے ہیں، اور اگر کسی گھرانے میں شادی کرنا چاہتے ہو۔ ان احمقوں کو پتہ نہیں تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال کی ابھرتی جوانی میں ایک ایسی بیوہ عورت سے شادی کی تھی جو عمر میں آپ سے 15 سال بڑی تھی اور 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی تھی اور صاحب اولاد تھی، جبکہ آپ کو مکے کے کسی بھی گھرانے میں آپ اگر پیغام دیتے تو رشتہ قبول ہوتا۔ بعض لوگوں نے کہا بھی کہ کہیں جوانی میں بیوہ شادی کی جاتی ہے، لیکن آپ نے ایک بیوہ کا گھر بسانے کے لیے اور قیامت تک آنے والے انسانوں کو پیغام دینے کے لیے، انسانوں مذہب اسلام میں بیوہ منحوس نہیں ہے، بیوہ راز نہیں ہے، بیوہ دائم نہیں ہے، بیوہ قابل احترام ہے اور بیوہ قابل ہمدردی ہے۔ وہ لالچ دے رہا ہے، آپ نے اس کی بات سنی۔ جس وقت وہ شخص آپ کے پاس آیا، آپ خانہ کعبہ کے پاس ایک طرف بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں اور دوسری جانب مشرکین مکہ کا جمگٹھا لگا ہوا ہے۔ ان لوگوں نے اپنے نمائندے کو آپ کے پاس بھیجا، اس نے آ کر اپنی بات کہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، چچا آپ کی بات مکمل ہو گئی؟ اس نے کہا مکمل ہو گئی۔ میں کچھ کہوں؟ ہاں کہو۔ آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، 24واں پارہ سورہ حامیم سجدہ آپ کے سامنے تھا، آپ نے قرآن پاک کی تلاوت شروع کی۔ حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا۔ کیا معیاری مضمون ہے قرآن۔ وہ سن رہا ہے، پیچھے ہاتھ ٹیک کر بیٹھ گیا، سن رہا ہے۔ جب آپ ان آیتوں پر پہنچے، پہلے اللہ نے بندوں کو نصیحت کی ہے، پیغمبر کو تکلیف مت دو، خدا کی خدائی کو چیلنج مت کرو، نیکوں کو یہ ملے گا، بدوں کا یہ انجام ہوگا۔ اور اس کے بعد قرآن نے کہا، مخالفت کرنے والوں سن لو، پچھلی قومیں آئیں، سرکشی کی، ہم نے کسی کی بستی پلٹ دی، کسی کے اوپر آسمان سے پتھر برسائے، کسی کو پانی میں ڈبو دیا، کسی کو چیخ میں ہلاک کیا، کسی کو ہوا کی آندھیوں نے ہلاک کیا۔ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ۔
قرآن کہتا ہے فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے ان لوگوں سے اگر ان کی سرکشی نہ ختم ہوئی، ظلم زیادتیاں نہ ختم ہوئی، تو جس خدا نے پچھلی قوموں کو تباہ اور برباد کیا ہے وہی تم کو بھی تہس نہس کر سکتا ہے۔ وہ صحت مند قومیں، وہ طاقت مند قومیں جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ۔ قوم عاد، قوم سمود، جو پتھر پر پتھر رکھ کر مکان نہیں بناتے تھے، پہاڑوں کو تراش تراش کے مکان بناتے تھے، 40-40 گز کے لمبے، کھیتیوں میں خوب برکت، جانوروں میں خوب برکت، آبادی میں خوب برکت، 40-40 گز کے لمبے، جس کے اوپر حملہ آور ہوتے، دشمن کو تہس نہس کر دیتے۔ لیکن جب خداوند قدوس کو جلال آیا اور ان قوموں کے تباہ اور برباد کرنے کا اللہ نے فیصلہ کیا، یہ قومیں ہلاک ہوئی ہیں، تو ان کو کوئی زمین کے اندر دفن کرنے والا بھی نہیں تھا، قبر کون کھودتا؟ سب تو مر گئے تھے۔ قرآن کہتا ہے فما بکت علیہم السماء والارض وما كانوا منظرین، ان کے اوپر زمین و آسمان میں کوئی رونے والا نہیں تھا، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا۔ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے کہا جا رہا ہے ہمارے محبوب کو تکلیف مت دو، ہم نے ڈھیل دے رکھی ہے، ورنہ ہمارے پاس آج بھی وہی پاور اور وہی طاقت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں نکل کر انسانوں کو اللہ کا پیغام پہنچاتے تھے، انسان برا بھلا کہتے تھے، دھکے دیتے تھے، تھوک دیتے تھے۔ وہ صحابہ کرام جو بعد میں اسلام میں داخل ہوئے اپنے واقعات سنا کر ہچکیاں باندھ باندھ کے روتے تھے کہ مجھ سے یہ گستاخی ہوئی، مجھ سے یہ گستاخی ہوئی۔ حضرت خالد بن ولید فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر پر آتے، دستک دیتے اللہ کا پیغام سنانے کے لیے، ہم باہر نکلتے، اتنا برا بھلا کہتے، اتنا جھڑکتے ہم آپ کو تاکہ یہ آئندہ ہمارے گھر نہ آئے، اور ہم یہ سوچتے اب تو ہمارے گھر یہ نہیں آئیں گے۔ اس پورے مجمع کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ کسی آدمی کے پاس ملنے جائیں اور وہ آپ کو دھتکار دے دروازے پہ آئندہ مت آنا، تو آئندہ گھر میں لاش پڑی رہے گی، آپ اس کے دروازے نہیں جائیں گے، بھائی اس کا میں نہیں جاؤں، بہت بدتمیز ہے، مجھ کو ہٹا دیے دروازے سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے دن پھر پہنچتے کڑوی کسیلی سنتے، اللہ کا پیغام سناتے۔ حضرت خالد نے اسلام قبول کیا تو اپنے اسلام سے پہلے کے واقعات نقل کر کے بلک بلک کے روتے تھے کہ ہم نے اللہ کے نبی کے ساتھ کیسی گستاخیاں کی اور اللہ نے آپ کو کیسا عزم دیا تھا، کیسا حوصلہ دیا۔ یہ مقام آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں اللہ کے بندوں کو اللہ کا پیغام سناتے تھے، اور جب بندے آپ کے ساتھ بدتمیزیاں کرتے تھے، گستاخیاں کرتے تھے، تو آپ کو یہ ڈر بھی ستاتا تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ خداوند قدوس میری نافرمان امت کی بدتمیزیوں کی بنیاد پر ان کے اوپر آسمان سے عذاب نازل نہ کر دے۔ تہجد میں کھڑے ہو کر 2-2 3-3 گھنٹے رو کر آپ تو بخشائے تھے، امت کی خاطر رو رو کر یہ دعائیں کرتے تھے خداوندہ جس طرح تو نے پچھلی قوموں کو اجتماعی طور پر تباہ اور برباد کر دیا تھا، میری امت کو اجتماعی طور پر تباہ اور برباد مت کر۔ جس طرح تو نے پچھلی امتوں پر آسمان سے پتھر برسائے تھے، میری امت پر ایسا عذاب نازل مت کر۔ تو نے پچھلی امتوں کو پانی کے سیلاب میں ڈبو کر تباہ کر دیا تھا، میری امت کو اس طرح تباہ مت کرنا۔ تو نے پچھلی امتوں کے چہروں کو بندر اور خنزیر بنا دیا تھا، میری امت کے چہروں کو مسخ مت کرنا۔ یہ آپ کی دعاؤں کا نتیجہ تھا کہ مخالفین مخالفت کرنے کے باوجود ان پر اللہ کا عذاب نہیں آتا تھا۔ قرآن اس کا حوالہ دے رہا ہے فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ۔ جب اس آیت پر آپ پہنچے تو وہ جو نمائندہ آیا ہوا تھا ولید بن مغیرہ، اس نے آپ کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، کہا بھتیجے میں خاندانی رشتے کا واسطہ دیتا ہوں، اس کے آگے مت پڑھو۔ کانپ گیا وہ جب قرآن نے وارننگ دی کہ ظلم کی انتہا ہو گئی ہے، تم نے ہمارے محبوب کو پیسے کا لالچی سمجھا ہے، اپنی اوقات پہچانو،
ان کو پیسہ اگر چاہیے ہوتا خدا بند قدوس نے فرشتے کو بھیج کر پوچھا تھا اگر آپ کہیے تو میں مکے کے پہاڑوں کو سونے کر دوں، اس کے آپ مالک بن جائیں، بڑے بڑے محلات اور باغات آپ کو دے دوں، اس کے آپ مالک بن جائیں۔ آپ نے جواب دیا نہیں، میں یہ چاہتا ہوں ایک وقت کھاؤں اللہ کا شکر ادا کروں اور دوسرے وقت نہ کھاؤں صبر کروں۔ مکے والوں نے آپ کا راستہ روکنا چاہا، اس میں کامیاب نہیں ہوئے۔ اب کیا کریں؟ چچا ابو طالب جو آپ کے سب سے بڑے ہمدرد تھے، سب سے بڑے سپورٹر تھے، چچا ابو طالب نے پوری زندگی نبھایا ہے، ہر مشکل وقت میں ساتھ میں کھڑے رہے، لیکن آخری وقت میں کلمہ نہیں پڑھ سکے۔ میں واقعہ آپ کو سناؤں گا، ابھی پہلے پچھلی بات سن لیجیے۔ مکے والے چچا ابو طالب کے پاس آئے، ابو طالب تمہارا ہم احترام کرتے ہیں، تمہاری بڑی عزت ہے، تم آباء و اجداد کے دین پر قائم ہو، تم سے کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن تمہارے بھتیجے تمہاری نگرانی میں تمہاری کفالت میں رہتے ہوئے انہوں نے ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا ہے، جھگڑے لگا دیے ہیں گھر گھر، اور ہمارے دیوتاؤں کو بھگوانوں کو برا بھلا بولتے ہیں، ہم سمجھا بجھا کر تھک چکے ہیں، اب آخری بات تم سے کرنے یہ آئے ہیں، یا تو ان کو روک لو ورنہ ان کا ساتھ چھوڑ دو، یا تو ان کو روک دو ورنہ ان کا ساتھ چھوڑ دو، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو پھر ہم مجمع جمع کر کے آئیں گے، جو حشر ان کا کریں گے وہی حشر آپ کا کریں گے۔ چلے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں باہر گئے ہوئے تھے، تشریف لائے، چچا ابو طالب بڑھاپا ہے ان کا، تقریباً 80 سال کی عمر ہے، بیٹھالا بھتیجے میں تمہارے ہر طرح ساتھ تھا، ہر موقع پر ساتھ دیا، لیکن اب پانی سر سے اوپر ہو گیا ہے، مکے والے آئے تھے اور اس طرح کی باتیں کہہ کے گئے ہیں، بھتیجے میرے کمزور کندھوں پر اتنا بوجھ مت ڈالو، اس کو میں برداشت نہ کر سکتا۔ یہ پہلا موقع تھا جب چچا ابو طالب نے ساتھ دینے سے معذرت کی، ورنہ ہر موقع پر ساتھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتے رہے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا چچا اگر آپ میرا ساتھ دینے سے خطرہ محسوس کرتے ہیں آپ میرا ساتھ چھوڑ دیجیے، مجھے آپ اللہ کے حوالے کر دیجیے، میں اللہ کا پیغام سناتا تھا، سناتا ہوں، سناؤں گا، لوگ میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں مجھے پرواہ نہیں ہے، پیسے کی لالچ، دائیں ہاتھ پہ سورج اور بائیں ہاتھ پہ چاند لا کے رکھ دیں اور مجھ سے یہ سوال کریں کہ میں اللہ کی وحدانیت میں کسی کو شریک قرار دے دوں، یہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ اللہ نے مجھ کو جس کام کے لیے بھیجا ہے میں وہ کام کرتا رہوں گا، اللہ کو منظور ہوگا، دین سربلند ہوگا، اسلام کو غلبہ نصیب ہوگا، ورنہ میں اسی راستے پر جام شہادت نوش کر لوں گا۔ مسلمانوں یہ ہے ایمان، حق پر قائم رہو، اللہ کو منظور ہوگا کام آگے بڑھے گا، نہیں منظور ہوگا ہم جام شہادت نوش کریں گے، ہم اتنے کے ہی مکلف ہیں، ہم ہمالیہ پہاڑ کھودنے کے مکلف نہیں ہیں۔ اور یہ کہتے ہوئے آپ کھڑے ہوئے اور فرمایا چچا اگر آپ میرا ساتھ دینے سے الگ ہونا چاہتے ہو تو آپ کو اختیار ہے، میں چلتا ہوں، السلام علیکم۔ روتے ہوئے آپ کھڑے ہو کر چل دیے۔ چچا ابو طالب کے لیے امتحان کی گھڑی تھی۔ جب آپ تھوڑا آگے گئے چچا ابو طالب نے آواز دی بھتیجے سنو، بھتیجے سنو، بھتیجے سنو، میں تمہارے ساتھ ہوں، جو ہونا ہوگا میرا ہوگا، جو تم پر بیتے گی وہی مجھ پر بیتے گی، میں تمہارا ساتھ نہیں چھوڑنے والا۔ جب مکے والے اس میں بھی کامیاب نہیں ہوئے تو مسلمانوں کا بائیکاٹ کیا گیا، 3 سال کا مقاطعہ، میٹنگ کر کے، ایک تجویز پاس کر کے، نہ مسلمانوں کو کوئی لڑکی دے گا نہ لے گا، نہ کاروبار میں مال بیچے گا نہ خریدے گا، کسی طرح ان سے کوئی تعلق نہیں رکھنا، ان کا مکمل بائیکاٹ کرو۔ بائیکاٹ کیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خود صحابہ کو لے کر جا کے ایک گھاٹی میں ٹھہر گئے، شیاب ابی طالب، حج کرنے آپ جاتے ہیں وہاں پر بورڈ ملے گا آپ کو، اب تو پہاڑیاں توڑ دی گئی ہیں، جہاں پر مسلمانوں کے پاس تک دانا اور پانی نہیں پہنچتا تھا، صحابہ کہتے ہیں ہم پیڑ کی پتیاں چبا کر گزارا کرتے تھے، اور جس طرح بکری اور اونٹ کو مینگنی ہوتی ہے ہم کو ایسی بگی ہوئی مینگنیاں ہوتی تھی۔
عورتوں کو غذا نہیں ملتی تھی، سینے خشک ہو گئے تھے، سینے میں دودھ نہیں تھا، بچے بغیر دودھ کے رات میں بلکتے تھے، کئی کئی میل دور تک مسلمانوں کے بچوں کے رونے کی آوازیں آتی۔ 3 سال گزرا ہے اس حال میں۔ یہ سارے حالات کیوں برداشت کیے گئے مسلمانوں؟ مجھے آپ سے آخری بات کہنی ہے، ہم کاروبار کر رہے ہیں، ہمارے بچے آرام سے ہیں، ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں، سب خیریت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حالات کیوں برداشت کیے؟ ہماری آپ کی طرح سب صحیح ہے، اس پالیسی کو اپنا لیا ہوتا یہ حالات آتے؟ یہ دن آتا وہ تو خدا کو مرنے کے بعد منہ دکھانا ہوگا، جب خدا پوچھے گا تمہارے سامنے میرے قرآن کا مذاق اڑایا گیا، میرے دین کا مذاق اڑایا گیا، تم کس کے ساتھ؟ میرے ساتھ یا مذاق اڑانے والوں کے ساتھ؟ پیغمبر پوچھیں گے تمہارے سامنے میرے خاندان کی تاریخ فرضی بنا کر پیش کی گئی، اہل بیت کے نام پر 2-3 نام چن لیے گئے، پورے خاندان کو سائڈ کر دیا گیا، شہادت کے نام پر شہادت کا مذاق اڑایا گیا، وہ صحابہ کرام جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے میدان جنگ میں شہید ہوئے، جن میں سے بعض کی موت تو آپ کے ران پر سر رکھا ہوا ہے اور روح قبضے ہوئی ہے، ان میں سے بعض کو آپ نے قبر میں اتارا ہے، ان کی نماز جنازہ خود پڑھائی ہے، جنگ بدر میں آسمان سے فرشتے اترے ہیں، اس جنگ میں شہید ہونے والے کسی شہید کا کوئی تذکرہ کرنے کو تیار نہیں۔ مکہ المکرمہ میں بی بی سمیہ کی شرمگاہ پر ابو جہل نے برچھا مار کے ان کو شہید کیا تھا، یہ کہتے ہوئے یا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرو یا اپنا انجام بھگتو۔ وہ پہلی خاتون ہے اسلام کے نام پر پہلا خون بہا ہے، جس کی شہادت میں کوئی شبہ نہیں ہے، وہ کسی کو یاد نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی بات آتی ہے، آپ کی 11 بیویاں ہیں، 4 بیٹیاں ہیں، 3 بیٹے ہیں، 3 داماد ہیں، صرف ایک بیٹی، صرف ایک داماد، صرف 2 نواسے، یہ اہل بیت ہے، یہ دین کا مذاق ہے۔ جو اڑانے والے اڑا رہے اور ہم اس غلط تاریخ میں ان کا ساتھ دے رہے ہیں، چندے ہم دے رہے، تعاون ہم کر رہے ہیں، مرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھانا ہے؟ جواب سوچ کے رہے۔ دین قربانی چاہتا ہے، سچائی کے ساتھ کھڑے رہو۔ انبیاء کرام جو پیغام لے کر آئے ان کی مخالفت کیوں ہوئی؟ نبی کی ذات سے مخالفت تھی کسی کو؟ میں اس بات کو مکمل کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا مکے والوں کو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اختلاف تھا؟ نہیں، اختلاف کس چیز سے تھا؟ آپ کے پیغام سے۔ 40 سال تک آپ مکے میں رہے، کوئی اختلاف نہیں، وہ امانتیں آپ کے پاس رکھاتے تھے، فیصلے آپ سے کراتے تھے، آپ کو صادق و امین کہتے تھے، آپ کا احترام کرتے تھے۔ اختلاف کب شروع ہوا؟ جب آپ نے کہا خدا ایک ہے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اختلاف شروع ہوا۔ آپ کی ذات سے اختلاف، جس دن آپ نکلے ہیں اپنا گھر چھوڑ کر مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ کے لیے ہجرت فرمائی ہے، اس رات میں بھی مشرکین مکہ کی امانتیں آپ کے ہی پاس تھیں۔ جس رات آپ کے گھر کا گھیراؤ کیا گیا ہے، نعوذ باللہ آپ کی جان لینے کے لیے ہر طرف ننگی تلواریں گھوم رہی تھیں، اس رات بھی ان کی امانتیں آپ کے ہی پاس تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ امانتیں حضرت علی کے حوالے کر کے نکلے، یہ امانتیں فلاں فلاں کی دے دینا، ان کی امانتیں میرے پاس ہیں۔ اگر ان کو آپ کے اوپر بھروسہ نہ ہوتا، اعتماد نہ ہوتا، تو آپ کے پاس امانتیں کیوں رکھتے؟ آپ کی ذات سے کسی کو کوئی اختلاف نہیں تھا، اختلاف کس چیز سے تھا؟ آپ کے پیغام سے، آپ کی تحریک سے۔ یہ اصول آپ کے ذہن میں رہے۔ اگلی بات سن لیجئے، ہم جب سیرت کے نام پر بیان کرنے بیٹھتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت ایسے تھے، چہرہ ایسا تھا، بال ایسے تھے، خاندان ایسا تھا، پیدائش ایسی ہوئی، مسکراہٹ ایسی تھی، یہ ساری باتیں آپ کی ذات سے وابستہ ہے۔ ان کو بیان کرنے سے میں نعوذ باللہ منع نہیں کر رہا، یہ بھی سیرت کا حصہ ہے، لیکن بس اسی پہ آگے رک جا رہے ہیں۔ آپ نے خوش کرنے کا حکم دیا ہے، پڑوسی کا خیال رکھنے کا حکم دیا ہے، حرام کمانے سے منع کیا ہے، زنا سے منع کیا ہے، جھوٹ سے منع کیا ہے، دھوکے سے منع کیا ہے، اپنی ضرورتیں روک کر ضرورت مندوں کی کفالت اور خدمت کی ہے، یہ کون بیان کرے گا؟ آپ کے اوپر مظالم کے پہاڑ کیوں توڑے گئے؟ طائف کے میدان پتھر کیوں برسائے گئے؟ جنگ احد میں آپ کے اوپر حملہ کیوں کیا گیا ہے؟
آپ کی ذات سے اختلاف تھا؟ نہیں، آپ کے پیغام سے اختلاف تھا۔ تو پیغام کو لے کر کھڑے ہو، پیغام کو لے کر کھڑے ہو اور پیغام پر عمل کرو۔ حضور کیا کرنے کے لیے کیا کر گئے ہیں اس پر جینے اور مرنے کا حوصلہ پیدا کرو تو آخرت بنے گی۔ اس ملک ہندوستان کے اندر بعض غیر مسلم شعراء نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کہی ہے، پاکیزہ کلام کا ہے۔ ایک آدھ دو بدتمیزوں اور گستاخوں کو چھوڑ کر تسلیمہ نسیم کو الگ کر دیجئے، سلمان رشدی کو الگ کر دیجئے، اس قسم کے یعنی سماج کا ویسٹرن حصہ ہے، وہ انسانیت سے گرے ہوئے لوگ ہیں۔ ورنہ بڑا سے بڑا ہندو مورخ آپ اس سے پوچھئے، وہ کہے گا صاحب تمہارے پیغمبر بہت پاکیزہ انسان تھے، بہت سچے انسان تھے۔ آپ کی سیرت پر ہندوؤں نے کتابیں لکھی ہیں، نعتیں کہی ہیں، اور آج بھی کرتے ہیں۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے کسی کو اختلاف نہیں تھا، اختلاف پیغام سے تھا، اور مسلمان اس پیغام پر عمل کرنے کو تیار نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو اس پیغام پر جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں مبارکباد دوں گا اس محلے کے ان نوجوان ساتھیوں کو جنہوں نے گزشتہ سال بھی اس قسم کے پاکیزہ روحانی اور نورانی اجلاس کے انعقاد کا اہتمام کیا تھا۔ اللہ جزائے خیر دے اور حوصلہ دے، اور آپ حضرات ماشاءاللہ دین کی مجلس میں آ کر بیٹھے، دینی بات سننے کے مزاج لے کر بیٹھے، آپ نے اپنا قیمتی وقت فارغ کیا۔ اللہ آپ کے آنے کو بھی قبول فرمائے۔ میرے بعد مولانا مجاہد اقبال صاحب کا بیان ہوگا، میں ہٹنے سے پہلے ایک اہم اعلان آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ دوشنبے کے دن 10 تاریخ کو ملک کے بڑے علماء کرام کی ایک ٹیم آپ کے شہر بھیونڈی میں آ رہی ہے۔ اتفاق ہے وہ اپنے کسی دورے سے نکل رہے بمبئی سے، درخواست کی ہم نے، انہوں نے قبول کر لیا۔ دوشنبے کے دن 10 تاریخ کو مغرب بعد ٹھاکرے ہال میں، یعنی اصل بیانات تو شروع ہوں گے لگ بھگ 8 بجے، لیکن پروگرام اور پہلے شروع ہو جائے گا، اس طرح یہاں شروع ہوا۔ مولانا سالم صاحب کے صاحبزادے مولانا سفیان صاحب، مولانا عبداللطیف صاحب، اور ہندوستان کے ایک بہت مشہور خاندان ہے مولانا عبدالسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا لکھنوی خاندان، اس خانوادے کے چشم و چراغ مولانا عبدالعلی فاروقی جو کاکوری ادارے کے ذمہ دار ہیں، آپ حضرات جانتے ہیں، اللہ نے بڑا طریقہ دیا ہے۔ یہ 3 مقرر تو اس کے اندر ہیں، اور مولانا محمد طلحہ صاحب قاسمی بھی ہوں گے، اور بھیونڈی کے بہت سے علماء کرام ہوں گے۔ چونکہ کل فیصلہ کیا گیا ہے، ابھی آخری میٹنگ ہونے کے بعد پوسٹر وغیرہ کا مضمون جائے گا۔ دوشنبے کے دن مغرب کی نماز کے بعد ٹھاکرے ہال میں بہت پیارا پروگرام ہونے جا رہا ہے، جس کا عنوان ہوگا اس ملک میں ہندوستان کی تعمیر میں اور ترقی میں مدارس اسلامیہ، اور خاص طور پر ان بزرگوں کا کردار جنہوں نے انگریز سے پنگا لیا تھا، مقابلہ کیا تھا، اور جب اس ملک میں دین خطرے میں تھا اس وقت مدارس کا جال پھیلایا تھا، جس کا سب سے پہلا ادارہ دارالعلوم دیوبند تھا، اور اس کے بعد پورے ملک میں مدارس کا جال پھیلا دیا۔ مسلمانوں کو کم سے کم معلوم ہونا چاہیے کہ ان بزرگوں کی کیا قربانیاں ہیں، اور ہم چھوٹوں کے لیے بڑے کیا کر کے گئے ہیں۔ میں اس اجلاس میں شرکت کے لیے آپ تمام لوگوں کو دعوت دیتا ہوں، دوشنبے کے دن 10 تاریخ کو مغرب کی نماز کے بعد ٹھاکرے ہال میں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔